بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 102۔ قال القاضی الامام ابو زید الموانع اربعۃ اقسام۔ قاضی امام ابو زید دبوسی ان کا نام ہے، بہت مشہور احناف کے فقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الموانع اربعۃ اقسام، مانع کی 4 قسمیں۔ مانع کی 4 قسمیں مطلب قیاس سے جو چیز روکتی ہے نا، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا نا سب؟ نمبر 1 مانع یمنع انعقاد العلت، ایک مانع جو علت کے انعقاد کو روکتا ہے۔ ومانع یمنع تمامها، اور دوسرا مانع جو اس کے پورا ہونے کو روکتا ہے۔ ومانع یمنع ابتداء الحکم، اور ایک مانع جو حکم کی ابتدا کو روکتا ہے۔ ومانع یمنع دوامہ، اور ایک مانع جو اس کے دوام کو روکتا ہے۔ سمجھ آ گیا سب؟ حکم اور علت کی بات چل رہی تھی، قیاس کریے حکم اور علت کو سمجھو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنی آ جاتا ہے کہ علت مناقض نہیں ہوتی، ایک معنی آتا ہے کہ دوسرا معنی کیسا آتا ہے کہ علت مناقض تو ہوتی لیکن پوری نہیں ہوتی۔ تیسرا معنی ہوتا ہے کہ علت پوری بھی ہو جاتی لیکن حکم شروع نہیں ہوتا۔ چوتھا معنی آتا ہے کہ حکم تو شروع ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی مثالیں دی تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نظیر الاول، پہلے کی نظیر ہے بیع الحر والمیتہ والدم، آزاد کی بیع، مردار کی بیع اور خون کی بیع۔ فإن عدم المحلیت یمنع انعقاد التصرف علتا لافادۃ الحکم، محلیت کا نہ ہونا اس لیے کہ محل کا نہ ہونا، آزاد آدمی بیچنے کا محل نہیں ہے، مبی کا محل نہیں ہے۔ یہ اسی طرح مردہ مسلمان کے حق میں مبی کا محل نہیں ہے، خون مبی کا محل نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ محل کا نہ ہونا علت کے منعقد ہونے کو کیا کرتا ہے بھائی؟ روکتا ہے۔ تصرف کے منعقد ہونے کو بطور علت کے روکتا ہے حکم کے فائدہ دینے کے لیے، یعنی حکم کا فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ علت کیا ہے؟ بیع کا منعقد ہونا۔ بیع منعقد ہوئے تو فائدہ آپ کو حکم کا یہ ملتا ہے کہ آپ مالک بن جاتے ہیں، آپ مالک بن جاتے ہیں، خریدار مالک بن جاتا ہے۔ ویسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ علت ہی منعقد نہیں ہوئی، بیع ہوئی ہی نہیں، بیع ہوئی ہی نہیں۔ تو حکم کے فائدے کے لیے علت کے تصرف کو روکتا ہے۔ وعلی ھذا سائر التعلیقات، اسی طرح تمام تعلیقات ہمارے پاس۔ تعلیق بھی کیا ہوتی ہے؟ علت کے منعقد ہونے کو روکتی ہے۔ تعلیق کا مطلب ہے کہ معلق کرنا۔ عرفان میں آپ نے بیوی سے بول دیے گھر سے باہر نکلی تو طلاق، انہیں گھر سے باہر نہیں نکلی، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ نہیں نکلی، تو یہ تعلیق کیا ہے؟ طلاق کو معلق کرے گھر سے باہر نکلنے پر۔ یہ معلق کرنا علت کے منعقد ہونے کو روکتا ہے۔ طلاق ابھی طلاق کی علت آئی نہیں، کب آتی؟ پورے باہر نکلے تو علت آتی، حکم ثابت ہو جاتا۔ یہ مطلب ہمارے پاس تمام تعلیقات بھی علت کے منعقد ہونے کو روکتے ہیں۔ بولو، فإن التعلیق یمنع انعقاد التصرف علتا، اس لیے کہ تعلیق تصرف کے منعقد ہونے کو علت کے طور پر منعقد ہونے کو روکتا ہے، تصرف کے علت کے طور پر منعقد ہونے کو روکتا ہے، وجود شرط سے پہلے، وجود شرط سے پہلے۔ علامہ ذکرنا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے، شرط پائی گئی تو پھر علت منعقد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ولہذا، اسی وجہ سے، لو حلف، اگر کوئی قسم کھایا، لا یطلق امرأتہ، قسم کھایا، کیا قسم کھایا؟ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ فعلق طلاق امرأتہ بدخول الدار، پھر معلق کر دیا اس کی بیوی کے طلاق کو دخول الدار سے۔ عرفان میاں قسم کھا لیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، پھر اس کے بعد طلاق دے رہے ہیں، کیسا؟ تعلیق کے ساتھ۔ اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق، خیر انہیں گھر سے باہر نکلی، طلاق تو نہیں پڑی، لیکن وہ جو قسم کھائے تھے اس کا کیا؟ قسم ٹوٹی کیا؟ قسم بھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ انہوں طلاق دیا اس نے، معلق کرے نا بھائی، تو طلاق دینے کی علت نہیں آئی۔ اگر انہیں گھر سے باہر چلی گئی، دو نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو طلاق بھی پڑ گئی، قسم بھی ٹوٹی، قسم بھی ٹوٹی، کفارہ بھی دینا پڑتا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس نے طلاق کو اپنی بیوی کی معلق کیا ہے دخول دار کے ساتھ، تو حانث نہیں ہوگا، حانث نہیں۔ یہ کس کی مثال تھی؟ مانع یمنع انعقاد العلت، کوئی بھی معنی ایسے ہوتا ہے جو علت کے منعقد ہونے کو ہی روک دیتا ہے۔ دوسرا معنی، ومثال الثانی ہلاک النصاب فی اثناء الحول، نصاب زکوٰۃ اگر کسی کے پاس آ گیا تو زکوٰۃ کی علت تو آ گئی، سمجھ آ گیا نا سب؟ پھر کیا ہوا؟ علت کب پوری ہوتی ہے فرضیت کی؟ سال گزرنے کے بعد۔ سبب آ گیا نا بھائی، آ گیا، علت آ گئی، علت شروع ہو گئی، پوری نہیں ہوئی، علت شروع ہوئی، سبب آ گیا،
تو زکات کی علت آ گئی اس کے اوپر مگر پوری نہیں ہوئی. پوری کب ہوتی ہے؟ تو درمیانی سال میں. اثنا الحول کیا مطلب ہے؟ سال کا درمیان. اثنا تو درمیان، حول ہوتا سال. سال گزرنے کے درمیان میں نصاب ہلاک ہو گیا. نصاب ہلاک ہو گیا تو کیا ہو گئی؟ علت آئی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی، چلے گئی. تو نہیں زکات دینا پڑتا بولتے کوئی نہیں بولتے ایسا. وہ امتناع احد الشاہدین عن الشہادۃ، دو گواہوں میں سے ایک گواہ جو ہے گواہی دینے سے رک گیا. مثلا کوئی مقدمہ تھا، اس مقدمے میں جو ہے دونوں گواہ آئے تھے سامنے. ایک نے گواہی دے دی، ہاں میں کہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نو یہ کرے تھے. دوسرا گواہ جو ہے خاموش بیٹھ گیا، گواہی دے رہے تو نہیں دیتا بولا. تو کیا ہو گیا؟ اب یہ علت شروع ہو گئی تھی، پوری نہیں ہوئی، آدھی بھی نا بھائی. دو گواہ ہوئے تو علت پوری ہو جاتی، اس کے بعد قاضی صاحب فیصلہ کر دیتے. بولو اب قاضی صاحب کو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں انکار نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں انکار علت پوری ہو گئی بول کے فیصلہ کر دیتے. تو اب کیا ہوا یہاں پر؟ علت منعقد ہوئی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. وَرَدُّ شَطْرِ الْعَقْدِ، اور عقد کے شطر کا رد کر دینا. شطر معنی حصہ. عقد کا حصہ مطلب ہے کہ ایجاب و قبول سے عقد ہوتا نا. ادھر سے ایجاب کر دیا، میں نے قبول، میں نے لے لیا، دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کر دیا؟ میں نے نہیں بیچا بولا. تو کیا ہوتا؟ بے منعقد ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ بے منعقد ہوتی ایجاب اور قبول سے. ایجاب تو آیا، قبول نہیں آیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ علت تو آئی لیکن پوری نہیں ہوئی. پوری تو اس سے کیا بولتے ہیں؟ بولو. حکم منعقد نہیں ہوگا اب یہاں. ایسا مانے جو حکم کے منعقد ہونے سے روکے، علت کا تمام نہ ہونا. بولیے مہمان، بولو میاں. علت کا پورا نہ ہونا. ٹھیک ہے. وہ مثال الثالث البیع بشرط الاختیار، اور تیسرے کی مثال ہے بیع بشرط اختیار. تیسرا کیا تھا؟ علت آ بھی گئی، پوری بھی ہو گئی لیکن حکم شروع نہیں ہوا. آپ بولیں ایسا کیسا بھائی؟ علت ہو گئی تو حکم ہو جاتا. بولے تھے نا آپ، ہو جاتا ہر جگہ، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں رک جاتا، حکم شروع نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسا کہ بیع بشرط اختیار بہترین مثال ہے یہ. شرط اختیار کس کو بولتے؟ معلوم نا کس کو بولتے ہیں؟ آپ سے کوئی آدمی آ کے کپڑے خریدا، کپڑوں کی دکان ہے نا تمہاری. ہاں، آپ سے آگے کوئی آدمی کیا کرا؟ کپڑے خریدا. بولا کہ بھائی 3 دن کا مجھے اختیار دیجیے. تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، پیسے دے بھی دیے، آپ بل بھی دے دیے. اس کے بعد کیا کرے انہوں؟ 3 دن کا اختیار لیے. تو یہ کیا ہوا؟ حکم منعقد ابھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ علت پوری ہو جانے کے باوجود حکم کی ابتدا کو روکا ہوا ہے. کون؟ یہ شرط خیار والا. وہ خیار آپ بھی لے سکتے، وہ خیار آپ بھی لے سکتے، انہوں بھی لے سکتے. اور تیسرے کی مثال ہے بیع بشرط خیار. وہ بقاء الوقت فی حق صاحب العذر، صاحب عذر کے حق میں وقت کا باقی رہنا. صاحب عذر کے حق میں وقت کا باقی رہنا کیا ہے؟ نہیں، صاحب عذر بولتے ہیں وہ آدمی کو جس کو جو ہے مسلسل پیشاب کے خطرے ٹپکنے کا معاملہ ہے، یا اسی طرح پر جو مسلسل زہری کے خارج ہونے کا مسئلہ ہے کہ انہوں 1-2 رکعت بھی 4 رکعت بھی نماز نہیں پڑھ سک رہے، تو انہوں کیا ہو جاتے ہیں؟ عذر والے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ تو عذر والے کے حق میں کیا ہے؟ وقت باقی ہے. اس کی طہارت کے ٹوٹنے کی علت آئی نہیں آئی؟ اگر ہمارے سے جو ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے ٹوٹ گیا کہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب آ گیا، علت آ گئی، لیکن اس بیچارے کا وضو نہیں ٹوٹا. علت آنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، چھوٹ دے دی ہے. نہیں سمجھا؟ کب تک؟ وقت تک. وقت گزرنے تک نہیں ہے. وقت گزرتے ہی پھر ہر وقت کے تازہ وضو کرنا انہوں. اب صاحب عذر جو ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ انہیں جو ہے ایک وضو کریں گا، اس دوران جتنے بھی قطرے ٹپکتے رہیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انہیں جو ہے انڈر ویئر وغیرہ جو بھی ہو حگیز لگا لینا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لینا. اگر کوئی بیگ لگا ہوا ہے تو بیگ کی حالت میں نماز پڑھ لینا. صاحب عذر کا مطلب یہ ہے. تو علت وضو کے ٹوٹنے کی اس کو آئی نہیں آئی مگر اس کے حق میں حکم آیا وضو کے ٹوٹنے کا نہیں آیا. کب تک نہیں آیا؟ وقت کے باقی رہنے تک. تو دیکھو علت شروع بھی ہو گئی، پوری بھی ہو گئی، حکم شروع نہیں ہوا. بولو شروع نہیں ہوا میاں. ہاں، پرانے ہوا نہیں، پرانے وقت آگے ہے. غلط بولے تم. بولو غلط بولے تھے نہیں بولے تھے؟ ارے بول میاں. بولتے آتا. ٹھیک ہے.
وبقاء الوقت فی حق صاحب العذر، صاحب عذر کے حق میں وقت کا باقی رہنا. کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ صاحب عذر کا مطلب ایسا آدمی جس کو مسلسل پیشاب کے خطرے وغیرہ ٹپکنے کا ہے، اس کو وضو کے ٹوٹنے کی علت آنے کے باوجود حکم شروع نہیں ہوا. کب تک ہے یہ؟ وقت کے اندر، وقت کے اندر. ٹھیک ہے، ہاں اس کا وضو ختم ہو، اس کا وضو ٹوٹ جاتا، پھر دوبارہ نئی نماز کے لیے نیا وضو کرتا. اچھا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے معلوم ہے؟ اگر انہیں وقت کے لیے وضو کر لیا نا، اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ لے سکتا. صرف اس عذر میں دوسری آزار کی وجہ سے وضو ٹوٹنا الگ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ دوسری وجوہات سے وضو ٹوٹنا الگ ہے. اب دوسری وجوہات کا مطلب اس کو استنجا جانا ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا نا، پھر اس کا خون نکل رہا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جو عذر ہے اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد نمبر 4 ومثال الرابع خيار البلوغ والعتق والرؤيا وعدم الكفاءة. بعض مرتبہ کیا ہے معلوم ہے؟ علت بھی آ جاتی ہے، پوری بھی ہو جاتی ہے، حکم شروع بھی ہوتا ہے مگر پورا نہیں ہوتا، حکم شروع ہو کے رکتا. آپ بولیں یار حکم شروع نہیں ہوتا کیسا رکتا؟ ایسا رکتا. جیسے مثال کے طور پر عرفان میاں چھوٹے بچے ہیں، عرفان میاں چھوٹے بچے ہیں، اس بچے کو کیا کرا معلوم ہے؟ اس بچے کا بڑا بھائی نابالغی کے وقت میں نکاح کرا دیا. تو نکاح ہو جانا یہ علت ہے، یعنی ایجاب و قبول ہونا یہ علت ہے. اس علت کا حکم کیا ہے؟ کہ نکاح منعقد ہو جاتا، انہیں شوہر بن گیا، انہیں بیوی بن گئی. تو علت پوری بھی ہو گئی، علت شروع بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی، حکم بھی شروع ہو گیا. حکم کیا ہے؟ نکاح ہونے کا حکم بھی شروع ہو گیا، لیکن حکم پورا ہونے میں دیری ہے. حکم شروع ہونے کے باوجود بھی پھر ٹوٹ سکتا. کیسے؟ اب عرفان میاں کیا ہوئے؟ بالغ ہو گئے. بالغ ہوتے انہیں خیار بلوغ لے لیے. کیا لے لیے؟ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی کرائے سو یا ہمارے چاچا کرائے سو نکاح میرے کو نہیں پسند ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ خیار بلوغ. تو وہ نکاح کیا کر دیے؟ کٹ کر دیے. تو کیا ہوا تھا؟ علت منعقد بھی ہو گئی تھی، پوری بھی ہو گئی تھی، حکم بھی آ گیا تھا، لیکن حکم کیا تمام ہونا رک گئے. دوا میں حکم کا رکنا بولتے. کیا بولتے اس کو؟ سمجھا؟ لیکن یاد رکھو یہ خیار بلوغ صرف جو ہے ان اولیاء کے کرانے کا، بالغ ہونے کے بعد کا اختیار، بچے کے بالغ ہونے کے بعد کا اختیار ان اولیاء کا کرانے کا خیار بلوغ لے سکتے ہیں جو باپ دادا کے علاوہ ہے. باپ کا کرائے سو، دادا کا کرائے سو نہیں توڑ سکتے بچے بڑے ہونے کے بعد. بولو نہیں توڑ سکتے. اس کے علاوہ اس وقت میں بھائی کی مثال، چچا تایا کی مثال دیا. آئی بات سمجھ؟ چوتھی کی مثال ہے خیار بلوغ. اسی طرح خیار عتق اور خیار رؤیا. خیار عتق کس بولتے ہیں؟ آزادی کا اختیار. آزادی کا اختیار کیا تھا؟ مثال کے طور پر جو ہے ہمارے مہمان کے پاس کیا تھی؟ ایک باندھی تھی. مہمان صاحب کیا کریں؟ اس کا نکاح کرا دیا. اب باندھی تو مجبوری بیچاری. سمجھ میں آ گیا صاحب کیا ہے انہیں؟ ٹھیک ہے بلکہ چلو بجائے ان کا بستر بننے کی اس کا بستر بنوں یہ اچھا ہے. بلکہ کیا کری انہیں؟ نکاح کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کو پسند تو نہیں آ رہا تھا شوہر، اس کو پسند تو نہیں آ رہا تھا. آخرکار جو ہے انہیں آزاد ہو گئی. انہیں آزاد ہوتے کیا لے سکتی؟ انہیں خیار عتق لے سکتی. تو یہاں پر بھی ان کے ایجاب و قبول کرنے کی وجہ سے نکاح اس کا ہو گیا، حکم بھی شروع ہو گیا، انہیں بیوی بن کے زندگی گزار بھی رہی، لیکن اس کے باوجود حکم کا دوام رک گیا. کب انہیں خیار عتق لے لیے. تو تم کو واقعہ معلوم ہے وہ بریرہ والا؟ بریرہ کا واقعہ نہیں معلوم ہے؟ بریرہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کیا تھی؟ باندھی تھی. تو ان کا نکاح ہو گیا تھا مغیث نامی ایک صاحب سے. وہ جو ہے اتنے خوبصورت نہیں تھے، ذرا کالے کالوٹے تھے. تو جو ہے وقت آیا کہ بریرہ کو آزادی نصیب ہو گئی. بریرہ کو کیا ہو گئی؟ آزادی نصیب ہو گئی. تو انہیں جو ہے ارادہ کر لی کہ مجھے خیار عتق حاصل ہے، میں مغیث سے جو ہے علیحدگی لیتی ہوں. کیا کر دیا انہوں؟ اعلان کر دیا. تو ان کو پسند نہیں آیا بیچاروں کو. شوہر کیا ہے؟ ارے اتنی اچھی بیوی ہاتھ سے چلی گئی تو پھر دوبارہ کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ بیچاری انہوں بولے دیکھ بریرہ میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا، تم آزاد ہو گئی ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ رہو تم. تو انہوں بولے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی، میں خیار عتق کو لے لوں. خیار عتق کو تو فوراً ایسا فیصلہ کیسے نہیں ہوتا، اس کو جا کے جو ہے عدالت میں کرانا پڑتا ہے. ایسے کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ کرانا پڑتا ہے. تو مغیث کیا کرے معلوم ہے؟ دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ کوئی بھی ضرورت ہوتی تو کہا جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جا کے بولے کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ یہ بریرہ جو ہے آزاد ہو گئی ہے، بریرہ ام المومنین کی باندھی تھی آزاد ہو گئی ہے، اب وہ مجھ کو چھوڑنا چاہتی ہے، اس کو خیار عتق کو حاصل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے نکاح میں رہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ اسے سفارش کیجیے میری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ بریرہ کے سامنے آ کر مغیث کی سفارش کرے کہ بریرہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟
تو مغیث جو ہے تم کو نکاح میں رکھنا چاہتا ہے، تم ان سے خیانت مت لو. تو بریرہ نے کیا پوچھا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے رائے ہے؟ پوچھی کیا پوچھی؟ رائے. بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم تو نہیں دیتا ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک میری سفارش تھی، رائے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں بریرہ نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں زیادہ اختیار رکھتی ہوں، میں آپ کی رائے کو قبول نہیں کرتی. سمجھ میں آ گیا؟ مشہور واقعہ ہے، یہ مشہور واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے، بولے کہ بریرہ تیری اپنی مرضی ہے، تیری اپنی مرضی. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے حق کو اختیار کری ہے. اور یہ بتانے کے لیے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے، یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی اپنے ماتحتین پر کوئی جبر بالکل نہیں کرتے تھے. اگر اللہ کا حکم ہے فوراً جو ہے بریرہ اس پر بچ جاتی تھی. اللہ کا حکم مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا حکم اسلامیہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، آپ کی ایک رائے تھی، سفارش تھی مغیث کی طرف سے. تو بریرہ نے اس سفارش کو قبول نہیں کیا، نظر انداز کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ آپ بولیں گے ارے ایسا کیسا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کیوں قبول نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا نا کہ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم نہیں تو سر آپ کو بات سوال ہی نہیں ہے اس کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں فرمایا. بہرحال تو یہ ہوتا ہے خیار حکم. بولو جلدی سے. نمبر 4 ہے خیار رؤیت. خیار رؤیت کیا ہے بھائی؟ ڈبہ بند کوئی چیز آپ لیے تو دیکھنے کے بعد اختیار ہے. فون بتاتے ہیں اوپر کا، یہ فون ہے، یہ ہے، یہ ہے، لے لو. ان کھول کے دیکھنے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے، معلوم مجھے نہیں چاہیے بول سکتا. کب بول سکتا؟ میرے کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا اگر نہیں ہے تو نہیں چاہیے بول سکتا. اس کو بولتے ہیں خیار رؤیت. بول بھی ہاں، بے ہو جانے کے بعد، بل پھٹ جانے کے بعد بھی، پیسے دے دینے کے بعد بھی، بل ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے یہاں پہ؟ علت منعقد ہو گئی، پوری بھی ہو گئی، حکم بھی آ گیا، یعنی بے پوری ہو گئی، اس کے باوجود بھی نہیں دیکھنے کی وجہ سے انہیں واپس مل سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں دوام حکم کو روکنا. بول. اچھا، وعدم الکفاءتی، اور کفو کا نہ ہونا، یہ بھی ایک قصہ ہے. کفو کا نہ ہونا کیا ہے؟ عرفان صاحب ایک بچی کو لے کے چل دی. ارے میں جس سے زیادہ محبت دیتی اس کا مثال دیتا ہوں. خوش ہو گیا؟ ہاں چلو جان دو. عرفان صاحب نے ہمارے اسد میں اچھے گورے گھومٹے دکھ رہے ہیں بول کے جو ہے ایک بچی کیا کری، ان کو لے کے چل دی. انہوں لے کے چلے گئے. ہاں تو اب مسئلہ جو ہے دونوں مسلمان ہیں، دونوں بالغ ہیں، نکاح تو ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کفو کا. کفو کا مسئلہ کیا آتا ہے معلوم ہے؟ اگر وہ لڑکی ان کے برابر نہیں ہے، چھوٹی نہیں میاں، تم آگے بڑھ جا رہے ہیں، انہوں جو ہے اس لڑکی کے معیار کے مطابق نہیں اترتے. کفو کا مسائل ہے. کفو وہ تو مال میں، خاندان میں، اور جو ہے رہن سہن میں، علم میں، انہوں جو اس کے معیار کے برابر آنا. اب انہوں جو ہے بیچارے مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے بہت ہائی فائی ہے، اچھے گھرانے کی، کار نشین ہے. کیا ہے؟ کار نشین ہے. تو ایسے موقع پر کیا ہو جاتا پھر؟ کفر نہیں ہوتا نا. پھر نکاح تو ہو گیا، حجاب قبول بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، حکم منعقد ہو گیا، دونوں میاں بھی بن کے زندگی گزار رہے بھی، مگر ان کے والد کو اختیار رہتا، انہوں کیا کر سکتے؟ نکاح کو توڑا سکتے. کہاں؟ ڈائریکٹ آ کے جوتے مار کے پیچھے لے جا سکتے. عدالت میں جانا پڑتا، اسلامی عدالت میں جا کے بولنا پڑتا کہ میری بھی بیٹی جو ہے میری اجازت کے بغیر غیر کفر میں نکاح کری. اگر غیر کفر رہے تو بولو، تو قاضی صاحب تحقیق کر کے واقعتاً کفر نظر نہیں آیا تو اس نکاح کو کیا کر دے؟ توڑ دے. سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ بولتے ہیں وعدم الکفاءتی، غیر کفو کی وجہ سے. اسی طرح پر والاندمال فی باب الجراحات علی هذا الاصل، اور باب الجراحات میں یعنی زخموں کے بیان میں مندمل ہو جانا، زخم کا اچھا ہو جانا، زخم کا بھر جانا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بہار کی زبان میں؟ بھر جانا. یو پی کی زبان میں وہی بولتے ہیں، اردو میں وہ زخم بھر جانا. مگر اپن زخم بھرنا ہو تو اس میں کچھ ڈال کے بھرنا سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہو جانا، صحیح ہو جانا. یہ کیا قصہ ہے میاں؟ سمجھ میں آیا قصہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں نہیں سمجھ میں آیا تو بولنا نہیں سمجھ میں آیا بول کے. سمجھ میں آیا کیوں تو ہاں بولتا، سمجھ میں آؤ نا کو. سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ میں نہیں آیا بولنا، نہیں آیا بولے. ہاں تو سمجھ میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اگر کوئی آدمی کسی کو زخم پہنچایا، ہاتھ کاٹ دیا یا جو اس کو بہت بڑا زخم پہنچایا تو اس کی دیت دینا پڑتا ہے. زخموں کی دیت ہے. والجروح قصاص، قرآن مجید کا حکم ہے. زخموں کا بھی بدل ہے. کیا ہے زخموں کا بدل؟ دیت ہے. اب دیت جو ہے ہونا تھا، زخم کی دیت ملتی تھی. اگر کسی کا انگوٹھا کٹ گیا یا انگلی کٹ گئی، کچھ بھی کٹ گئی تو اس کی دیت ملنا تھا، اس کی دیت ملنا تھا. لیکن وہ دیت ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کا زخم اچھا ہو گیا، پھر دیت نہیں آتی. پھر دیت نہیں آتی. زخم اچھا ہو گیا نا بھائی، زخم اچھا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب دیت نہیں آتی ہے.
اس واسطے عدالت میں کیا ہوتا ہے، اسلامی عدالت میں اگر کوئی کسی کو زخم پہنچایا کرا اور عدالت میں جب وہ معاملہ پہنچتا تو عدالت پہلے حکم دیتی کہ اس کا زخم اچھا کراؤ، اس کا زخم کیا کرو، اچھا کراؤ۔ اگر اس کا اچھا کرا سکتے، زخم اچھا ہو گیا، علاج ہو گیا، اس کے خرچے پہ، زخم پہنچانے والے کے خرچے پہ علاج اچھا ہو گیا، تو پھر کوئی دیت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بولو نہیں، انہیں جو کرا جرم، وہ جرم کی سزا دیتے الگ، اس کو مارتے کرتے جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں، مگر دیت باقی نہیں رہتی۔ اگر ویسا زخم اچھا نہیں ہوتا تو دیت ہو جاتی۔ تو دیت زخموں کے بیان میں مندمل ہو جانا، کیا مطلب؟ یہاں پر بھی دیت کی علت آ گئی تھی نہیں آئی تھی، وہ زخم لگانا دیت کی علت ہے، اور زخم پورا بھی ہو گیا، اور جو ہے عدالت میں قاضی فیصلہ بھی کر دیں گا، علت پوری ہو جاتی تھی، لیکن علت دوام نہیں رہی۔ علت کیا رہی؟ دوام نہیں رہی۔ عدالت میں قاضی فیصلہ کرنے کے باوجود اگر زخم اچھا ہو گیا تو انہیں وہ دیت لیے سے بھی واپس کر دینا پڑتا۔ بولو واپس کر دینا پڑتا، کیونکہ اچھا ہو گیا نا پھر زخم۔ ہاں، دیت دو قسم کی ہے، ایک تو یہ کہ ایسا عضو توڑ دینا جس عضو کو پورے جسم کی اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، انگوٹھا ہے، انگوٹھے کو پورے جسم کی اہمیت حاصل ہے، تو یہ کیا ہے؟ پوری دیت ہے۔ یہ کتنی دیت ہے؟ پوری، ایک انسان کی پوری دیت دینا پڑتا ہے۔ اگر زخم ویسا نہیں ہے، اگر جو ایک آدھ انگلی کاٹے، انگوٹھے کے علاوہ ایک آدھ انگلی کاٹے، کان کاٹے، ایسا عضو کاٹے جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی رک نہیں جاتی، تو اس میں جو ہے نصف دیت ہے، آدھی دیت ہے۔ کیا ہے؟ 50 اونٹ۔ کیا ہے؟ ہاں 50 اونٹ، ہاں، یا 500 دینار شرعی، آدھا کلو سونا میں، آدھا کلو نہیں، آدھا کلو 300 گرام بنتا شاید، بہت مہنگی دیت ہے، بہت۔ بہرحال چلو، وعلى هذا اعتبار جواز تخصیص العلت الشرعیتی، اور اسی اعتبار ہے شرعی علت کی تخصیص کا جواز، اسی اعتبار پر ہے شرعی علت کی تخصیص کا جواز۔ فاما على قول من لا يقول بجواز تخصیص العلت فالمانع عنده 3 اقسام، اور بہرحال اس کے یہ جو ہے نمبر 4 والی دیت بولتے ہیں، یہ اس شخص کے قول پر ہے جو علت شریعہ کی تخصیص کے جائز ہونے کو سمجھتے ہیں، علت شریعہ کی تخصیص کو جائز سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ تمام چوتھی چیزیں جو ہے علت شریعہ کیا کر دی ہے؟ خاص کر دی نا بھائی، علت پوری ہونے کے باوجود بھی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دوام کو روک رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو نہیں کہتے ہیں علت کی تخصیص کے جواز کو، تو ان کے پاس معنی صرف 3 رہتے ہیں۔ ان کے پاس معنی کتنے بچتے ہیں؟ 3 بچتے ہیں۔ جب علت پوری ہو گئی تو دوام میں کوئی چیز نہیں روکتی، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مانع یمنع ابتداء العلت، ایک معنی ہوتا ہے علت کی ابتدا کو روکتا ہے، اور معنی اس کے پورا ہونے کو روکتا ہے، اور معنی دوام حکم کو روکتا ہے۔ نہیں، چوتھی والی مانتے ہو، تیسری والی نہیں مانتے، تیسری والی نہیں مانتے۔ یعنی علت جب پوری ہو گئی تو علت کے انعقاد کو نہیں روکتا، بولتے ہیں۔ جیسا کہ یہ شرط والا معاملہ ہے، امام شافعی شرط والے معاملے میں کیا بولتے معلوم؟ جو دوسرا معاملہ تھا نا کہ اگر کوئی آدمی معلق بشرط کر کے طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی نہیں، علت آ جاتی، بولتے ہیں۔ ہاں، دوام علت رکتا، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں انہوں؟ ہاں، یہ فرق بولتے ہیں وہاں پہ، علت آ جاتی ہے، علت نہیں رکتی۔ علت کو آپ خاص نہیں کر سکتے، علت آ گئی۔ تم اگر اپنی بیوی کو یہ بول دیے کہ تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق، تو طلاق کی علت آ گئی، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ طلاق کی علت، مگر پوری نہیں ہوئی، باہر نکلتی، ایسا ان دوام علت کو روکتا ہے، بولتے ہیں۔ واما عند تمام العلت فيثبت الحكم لا محالة، بہرحال علت کے پورا ہونے کے وقت میں حکم لا محالہ ثابت ہو جائے گا۔ وعلى هذا كل ما جعله الفريق الاول مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق مانعا لتمام العلت، وعلى هذا الاصل يدور الكلام بين الفريقين، اور اس پر ہر وہ جس نے بنایا ہے فریق، جس کو بنایا ہے فریق اول نے ثبوت حکم کے لیے مانے، اس کو بنایا ہے فریق ثانی نے تمام علت کے پورا ہونے کو مانے۔ تو تیسری چیز کو امام شافعی کیا مانتے ہیں؟ چوتھی چیز مانتے ہیں، جو تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں، بولو، اور تیسرے نمبر پہ رکھ دیتے اس کو، تیسرا نمبر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وعلى هذا الاصل، اور اسی اصل پر دونوں فریقوں کے درمیان کلام گھومتا رہتا ہے، یعنی ان کے پاس 3 علتیں ہیں، 4 ہے جس کی وجہ سے علت رکتی ہے، ان کے پاس 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے علت رکتی ہے، ہمارے پاس 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے علت رکتی ہے۔ کتنے منٹ ہوئے؟ بس، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔